السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا ابتدائی ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، یہ بیویاں تمہارے لیے پردہ ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس اور پردہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک لطیف مثال دی ہے، ایک بدیع اشتعارہ ہے۔ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے پردہ قرار دیا ہے، لباس قرار دیا ہے۔ چونکہ شوہر کو بیوی سے اپنی حاجت پوری ہو جاتی ہے اور بیوی کو اپنے شوہر سے اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو ان دونوں کا وجود، میاں بیوی کا وجود، آپس میں برائی اور بے حیائی اور بدکاری سے بچاتا ہے۔ یہ پردہ ہے، یہ لباس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ برائی سے پردہ ہے، زناکاری سے پردہ ہے۔ کیونکہ جب آدمی اپنی ضرورت جائز طریقے سے پوری کر لیتا ہے تو گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر لیتی ہے تو گناہوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ تو شادی بیاہ، میاں بیوی کا رشتہ، اس کو شریعت نے ایمان قرار دیا ہے۔ شادی کو ایمان قرار دیا، کہا کہ ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جائز جنسی لذت ہے اور انسان کی جو خواہش ہے، اس نکاح کے ذریعے سے آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بدکاری، بے حیائی، برائی، زناکاری سے محفوظ ہوتا ہے، گناہ کی طرف اس کا قدم نہیں بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے کہ یہ رشتہ اتنا قریبی ہوتا ہے جیسے لباس جسم سے قریب ہوتا ہے اور جسم کو ڈھانپتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی بیوی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ عورت کے لیے اس کا شوہر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں لباس کی طرف جو اشارہ ہے وہ سکون کی طرف ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، مطلب تمہارے لیے سکون ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس، یعنی تم ان کے لیے سکون کا سبب ہو۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی عظمت اور بیوی کی اہمیت کو قرآن میں ذکر کیا ہے، کہا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیوی بھی ہے۔ کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری نفس سے بیوی بنائی، جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان، الفت اور محبت کو پیدا کر دیا۔
اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ اسے سکون حاصل کرے. جوڑا بنایا تاکہ سکون حاصل کرے. تو ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے. پردہ اس معنی میں ہے کہ وہ دونوں کو سکون ملتا ہے, دونوں کو اس سے لذت ملتی ہے. اور ان دونوں کے وجود کی وجہ سے, زوجین یعنی میاں بیوی کی وجہ سے, یعنی شادی ہو جانے کے بعد جب آدمی اپنی جائز ضرورت پوری کر لیتا ہے اپنی بیوی سے, عورت اپنی ضرورت اپنی خواہش اپنے شوہر سے پوری کر لیتی ہے, تو یہ گناہوں سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے پہلے کی اس ٹکڑے سے پہلے جو آیت ہے کہ رمضان کی رات میں ہم بستری کرنے کے لیے تم کو حلال کیا گیا, جائز قرار دیا گیا, اور پھر اس کے بعد یہاں اشارہ کنایا اس عمل کی طرف ہے کہ یہ تمہارے لیے سکون ہے اور وہ تمہارے لیے سکون ہے, یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہماری جائز ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے شادی بیاہ اور نکاح میں رکھا ہے. جب اس جائز طریقے سے ضرورت پوری ہو جائے تب آدمی کے ایمان اور اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے, نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن اگر وہ جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری نہ کر سکے تو بھٹکے گا, گمراہ ہوگا, برباد ہوگا, گناہ کی طرف جائے گا, شیطانی کام کی طرف جائے گا. جیسے ایک آدمی کو بھوک لگی ہو تو وہ کھانا کھاتا ہے, لیکن جب وہ آدمی کھانا کھا لے, اس کا پیٹ کھانے سے بھر چکا ہو, اس کے سامنے بہترین سے بہترین کھانا لا کے رکھ دیا جائے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے. ایسے ہی جب آدمی کی شادی ہو جائے, بیوی اس کے ساتھ ہو, تو جب وہ اپنی جائز ضرورت کو پوری کر لیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر رہا ہے, شادی کے بعد پاک دامنی اختیار کر رہا ہے, تب اس کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے, میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے, لہذا یہ رشتہ بہت محترم ہے, یہ رشتہ بہت ہی قریبی ہے. تو اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.